بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد کی شرعی حیثیت۔ مساجد کے بارے میں اسلام کا نقطۂ نظر بالکل واضح ہے اور اس پر جمہور امت کا اتفاق ہے کہ جس مقام پر ایک بار مسجد بنا دی گئی وہ قیامت تک کے لیے مسجد ہے۔ اب نہ اس کی خرید و فروخت حج و عمرہ کے مسائل۔ حج اسلام کا ایک اہم رکن ہے جو عمرہ بھر میں ایک ہی دفعہ فرض ہے۔ عام طور پر حجاج کو اس کے لیے طویل سفر کی مشقت بھی اٹھانی پڑتی ہے اور کثیر اخراجات بھی برداشت کرنے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر و ثواب بھی بے حد رکھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت کو ایک طرح کا جہاد قرار دیا ہے۔ بس حجاج کو چاہیے کہ وہ اس راہ کی مشقتوں کو ایک سعادت سمجھ کر برداشت کرے، افعال حج میں زیادہ سے زیادہ احتیاط کے پہلو کو ملحوظ رکھے اور جن مسائل میں فقہاء کے درمیان اختلاف رائے ہے اور ایک میں توسع اور دوسرے میں احتیاط کا پہلو ہے تو ایسی صورت حتی الوسع اختیار کرنے کی کوشش کرے کہ اس کا عمل دونوں ہی آراء کے مطابق درست قرار پائے اور اس عظیم عبادت کے انجام دہی میں تن آسانی اور سہل انگاری سے بچا جائے۔ نمبر 2، حدود میقات سے باہر رہنے والے ہو یا مکہ اور حل میں رہنے والے اگر حدود میقات کے باہر سے مکہ کی نیت کر کے میقات سے آگے بڑھے تو ان پر لازم ہے کہ وہ احرام باندھ کر ہی میقات سے آگے بڑھے، خواہ وہ حج اور عمرہ کی نیت سے جائے یا کسی اور مقصد سے۔ موجودہ حالت میں جبکہ تجار، دفاتر میں کام کرنے والے، ٹیکسی چلانے والے اور دیگر پیشہ وارانہ کام کرنے والے کبھی ہر روز کبھی ہر دوسرے تیسرے دن اور بعض لوگوں کو تو ایک دن میں ایک سے زیادہ دفعہ حرم میں داخل ہونا پڑتا ہے، ایسی حالت میں اس طرح کے لوگوں کو ہر بار احرام اور ادائی عمرہ کی پابندی بے حد مشقت طلب اور دشوار ہے، اس لیے ان حضرات کے لیے بغیر احرام باندھے حدود حرم میں داخلہ کی گنجائش ہوگی۔ اصل مسئلہ یہی آیا ہے، اسی طریقے سے اسلامی فقہ اکیڈمی کی طرف مقبول فقہ اسلامی جمعیت علماء ہی انہوں نے بھی اس طرح کا سیمینار کیا ہے اور انہوں نے بھی آگے جو مسئلہ آ رہا ہے ہمارے لیے عید کے دن 3 ارکان جو واجب تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے قول کے مطابق صاحبین کے نزدیک سنت ہے، سنتی کا حکم لگا کر احناف کے یہاں بھی اس کی وجود کو منسوخ کر کے دم کا لزوم نہیں ہوگا۔ اسی سلسلے میں ایک مسئلہ یہ ذکر کیا کہ عام قاعدہ تو یہی ہے کہ حج عمرہ کے لیے ہم لوگ جائیں گے تو ہمارے لیے میقات سے گزرنا ہوگا، تو یقیناً میقات سے گزر کر ہمیں احرام کی حالت میں ہی گزرنا ہے اور پھر عمرہ ادا کرنا ہے۔ لیکن کچھ حضرات وہ ہے جن کو روزانہ کام پڑتا ہے، مکہ سے مدینہ، مدینہ سے جدہ، مکہ، اس طریقے سے روزانہ کی جن کے اسفار ہوتے ہیں اور وہ ہوتے ہیں ملازمت کے پیشے میں، تجارت کے اعتبار سے، اس طرح کے رات دن گزرنا ہوتا ہے، مکہ مکرمہ سے روزانہ مدینہ منورہ گزر جاتا ہے، تو روزانہ یہ ہے کہ جن کو اس طریقے سے گاڑیاں لے کے جانا ہی پڑتا ہے، تو آیا ان کے لیے خیر یہ تو مدینہ جانا ہے، لیکن مدینہ سے پھر واپس مکہ بھی آنا ہے، وہیں سے رہنا ہے، تو یہ اس طرح کے رات دن دفاتر میں کام کرنے والے، ٹیکسی چلانے والے رات دن وہ بھی آتے ہیں، آپ گئے جدہ سے تو وہ میقات سے پار کر کے ہی آپ کو پہنچائیں گے مکہ مکرمہ، اب اس کو تو تجارت کرنی ہے، تو پھر عمرہ کرنے کے لیے جائے، تو اس قسم کے لوگوں کے لیے اب احرام کی شرط لازمی نہیں رہی ہے۔ پہلے اس طریقے کے اسفار کم ہوتے تھے لیکن کم ہوتے تھے، عصر حاضر میں تجارت اور اس قسم کی چیزوں نے اور مکہ مکرمہ کا بیت الاقوامی طور پر تجارت یعنی اللہ کے گھر کی تجارت کا مسئلہ ہو جانا، اس نسبت سے اب کثرت یہ ہو گئی ہے، تو جو لوگ وہاں رہتے ہیں مقامی طور پر، ہمارا ملازم پیشہ آدمی جیسے ایک آدمی مکہ مکرمہ میں ملازمت کرتا ہے اور وہ انڈیا آیا ہے، انڈیا سے جاتے ہوئے پہلی مرتبہ تو اس کو میقات سے گزر کر احرام باندھنا ہی ہو، جب آئے گا نہ جب جائے گا، لیکن اب وہیں ہو گیا، وہیں رہ رہا ہے، اب روزانہ ملازمت کر رہا ہے، تو اس کے حد میں یہ پابندی ختم کر دی گئی اور بغیر احرام کے داخل ہو سکتا ہے، تو بغیر احرام کے داخلہ ہے عمرہ بھی اس کے لیے لازمی نہیں ہوگا، ویسے عمرہ واجب تو ہے نہیں، سنت مؤکدہ ہی ہے۔ نمبر 3، جو لوگ مکہ کے اصلاً رہنے والے ہیں یا وہاں مقیم اصلاً ان کے لیے تمتع نہیں ہے، اس لیے انہیں اشہر حج میں عمرہ نہیں کرنا ہے۔ وہ شخص جس پر اس سال حج فرض ہے اور وہ اس سال حج کا ارادہ رکھتا ہے اسے اشہر حج میں میقات کے باہر جانے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اگر وہ تجارتی، دفتری اور اپنی پیشہ وارانہ مجبوریوں کے باعث باہر جانے پر مجبور ہے تو وہ تجویز نمبر 2 پر عمل کرتے ہوئے میقات سے اندر داخل ہوتے ہوئے احرام نہ باندھے اور عمرہ نہیں کرے۔ مکہ میں اسی طرح جو لوگ مکہ مکرمہ ہی کے رہنے والے ہیں یا وہیں رہتے ہوئے آفاقی یہاں سے جاتا ہے اور مکی کے حکم میں ہو جاتا ہے، 2 مہینے رہتے ہیں، 40 دن رہتے ہیں، ان کے حق میں بھی یہ حکم لگا دیا جاتا ہے کہ وہ اب آفاقی نہیں رہے، اب وہ وہاں کے مقیم ہو گئے، یعنی مقیم والے مسائل ان پر چلتے ہیں، اب ان کے لیے تمتع نہیں کرنا ہے، انہیں اشہر حج میں عمرہ نہیں کرنا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو لوگ اپنے اپنے اوطان سے جاتے ہیں، ومن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی، تو حج
حج تمتع اور حج قران. خیر قران تو ایک ساتھ ہوتا ہے اس لیے وہ تو ہو جاتا ہے, لیکن تمتع میں چونکہ عمومی طور پر یہاں سے ہم لوگ جاتے ہیں تو تمتع ہی کرتے ہیں, پہلے عمرہ کر کے فارغ ہو جاتے ہیں, پھر حج کے دنوں میں کچھ لوگ حج کے آخری دنوں میں ہندوستان پاکستان وغیرہ سے جاتے ہیں تو وہ حضرات عموماً یہ کرتے ہیں کہ قران کا احرام باندھتے ہیں, یا کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو صرف حج افراد ہی کرتے ہیں, لیکن اگر وہ قران کا ارادہ کرتے ہیں تو ان کے لیے گنجائش اس لیے ہے کہ 1 یا 2 دن ہی باقی ہے. اب جب وہ قران کر رہے ہیں تو ان کے لیے اسی احرام کے اندر جس میں حج کیا, اسی عمرہ کیا, اسی احرام میں ان کو حج کرنا ہے, تو اپنا احرام کھولنا نہیں ہے. تمتع میں بھی یہی ہوتا ہے, لیکن بیچ میں احرام کھول کر پھر حج کے دنوں میں حج اور عمرہ جاتے ہوئے عمرہ کر کے فارغ ہو کر احرام کھول دیتے ہیں. تو اب مکہ والوں کے لیے یا وہاں جو رہنے والے ہیں شریعت مطہرہ نے ان کے لیے مسئلہ یہ رکھا کہ تم بھی تمتع کرو گے اور باہر سے آنے والے بھی تمتع کریں. یہاں جزیرۃ العرب کے جو حضرات ہیں یا میقات کی بارڈر میں رہنے والے ہیں, چاہے وہ اصلی ہو یا چاہے یہاں سے کام کاج کے لیے جانے والے ہوں, یہ اس قسم کے جتنے بھی لوگ ہیں سب مل جائیں گے تو حج کے دنوں میں تمتع میں پریشانی ہوگی. اس لیے ان کو یہ کہا کہ تمہارے لیے تو پورا سال ہے, جب بھی عمرہ کرنا چاہو عمرہ کر سکتے ہو, اس لیے تمہیں تمتع نہیں کرنا ہے. قران کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں, اس لیے کہ اس میں بھیڑ بھاڑ نہیں ہوتی ہے. حج کے لیے کیا اور فوراً اس کے بعد پہلے عمرہ کیا اور پھر اس کے بعد حج ہی کے دنوں میں ہے, اس لیے اتنا ہے. لیکن پھر بھی زیادہ مناسب تو یہ ہے کہ وہ بھی قران نہ کرے. البتہ تمتع کے سلسلے میں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے صاف ہے کہ وہاں کے رہنے والے تمتع کریں گے تو دونوں جمع ہو جائیں گے, تو دونوں کے درمیان بھیڑ بھاڑ زیادہ ہوگی. تمہارے لیے گنجائش ہے سال کے بقیہ دنوں میں. آپ جانتے ہیں حج کے 5 دنوں کے علاوہ پورا سال کس کے لیے ہے؟ عمرہ کے لیے. وہاں والے کر سکتے ہیں, اس لیے ان کو یہ کہا کہ اشہر حج میں وہ عمرہ نہ کرے. اب عمرہ کرنے کی 2 ہی شکلیں ہیں, تمتع ہے اور قران ہے. تمتع زیادہ تر ہو رہا ہے اس لیے اس کی نفی کر رہے ہیں. قران بھی اگر ہو رہا ہے تو چونکہ قران میں بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے, اس لیے کہ یہ قران کر رہے ہیں تو یہ حج کے لیے جا رہے ہیں. اس کے بعد اب یہ طواف کریں گے, اب یہ اس کے بعد صفا مروہ کی صحیح کریں گے, تو دوسرے حاجی جو گئے ہیں ان کے اور ان کے درمیان بھیڑ بھاڑ ہوگی. اگرچہ حاجی عمومی طور پر جو تمتع کرتے ہیں یعنی پہلے عمرہ کر لیا, اب اس کے بعد کافی دن بچے, تو اب ان کو تو سیدھا طواف کی عمرہ کی حج کی نیت کر کے 2 رکعت پڑھ کے ان کو تو نکل جانا ہے. اس لیے وہاں صفا مروہ میں بھی بھیڑ نہیں ہوتی ہے, طواف میں بھی بھیڑ. لیکن اگر کوئی قران کرے اور اس طریقے سے کرے تو وہ اچھا. اسی طرح خود متمتع ہم لوگ جو یہاں سے جاتے ہیں, ہمارے لیے بھی اس بات کی گنجائش ہے کہ اگر ایک آدمی 5 ذی الحجہ کو جب عمرہ کی جب حج کے لیے جا رہا ہے تو یہ نفل طواف کی نیت کر سکتا ہے, اور نفل طواف کرنے کے بعد صفا مروہ کی صحیح کرے گا. یہ صفا مروہ کی صحیح اس کی حج کی صحیح ہو جائے گی. تقدم تو عمرہ جو احرام باندھا ہے وہ تو اس کا طواف زیارت نہیں بنے گا. طواف زیارت بھی عید کے دن ہی ادا ہوتا ہے, عید کے دن سے لے کر 12ویں کی شام تک. لیکن یہ نفل ہوگا تو یہ بھی جمع ہوں گے. یہ ادھر جو حج کے لیے جا رہے ہیں وہ بھی اگر اس طریقے سے تمتع یا قران کرے تو ازدحام ہونے کا خطرہ ہے. اس لیے پہلے سے ہی ان حضرات کو یہ کہا گیا کہ آپ کے لیے تمتع مناسب نہیں ہے, آپ کے لیے حج قران حج افراد ہی مناسب ہے, اور پھر سال کے باقی دنوں میں آپ جب بھی چاہیں عمرہ کریں. مکہ میں جس پر اس سال حج فرض ہے وہ اس سال حج کا ارادہ رکھتا ہے, اسے اشہر حج میں میقات کے باہر جانے سے پرہیز کرنا چاہیے. اس لیے کہ جب وہ میقات سے باہر گیا اور اب آئے گا تو فوراً اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ عمرہ ایک تو کرنا ہی پڑے گا. یعنی یہ جب میقات سے گزرے گا تو یہ حج کے دنوں میں میقات سے گزر رہا ہے, اس لیے حج بھی آ گئے. یہ میقات سے گزر کر آیا تو اب اپنے احرام کے اندر کس کی نیت کرے؟ حج قران کی نیت کر رہا ہے یا حج تمتع کی کر رہا ہے یا افراد کی کر رہا ہے؟ کسی بھی شکل میں وہ آئے گا تو یہ طواف کر کے ہی اس کو جانا ہے. اس لیے کہ احرام باندھ لیا تو عمرہ کرنا ہی ہے, اور وہاں سے بغیر احرام کے گزرنا نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ خالی احرام کر کے اپنے کام میں چلا جائے, شریعت نے یہ بھی نہیں رکھا ہے. اس لیے اس کے لیے یہ بھیڑ بھاڑ کا, اس لیے بہتر یہ ہے کہ حج کے دنوں کے اندر وہاں رہنے والے میقات سے باہر نہ نکلیں. یہ صرف کہا جا رہا ہے احتیاط کے طور پر. اور اگر گیا بار بار جانا ہوا ہے, کوئی آفیسر ہے جدہ میں کام کرتا ہے, مکہ میں آنا ہی ہے اس کو, یا دوسرے علاقوں سے, خالی صرف جدہ ہی ہو رہا ہے, میقات میں آنے کے لیے دوسرے علاقے بھی بہت سارے ہیں, تو وہاں سے کہیں سے آ رہا ہے. اسی طریقے سے وہ اگر وہاں طائف گیا, یقیناً طائف سے واپسی میں قرن منازل وہاں آتا ہے, اس کے آنا پڑتا ہے.
بدر جاتے ہیں آنا پڑتا ہے. تو کہیں میقات آتا ہے, کہیں احرام کی جگہ آتی ہے. میقات تو وہ ہے جہاں سے حج کا میقات ہے, یہ سب سے بنیادی چیز ہے. وہاں سے تو گزر کر بغیر احرام کے کوئی جائے گا نہیں. اس کے علاوہ حدود حرم ہے, جہاں مینا, جہاں عمرہ کرنے کے لیے جیسے مسجد عائشہ ہے, جعرانہ ہے, اس طریقے سے قرن منازل سے پہلے بھی آتا ہے جعرانہ وغیرہ. تو یہ اس طریقے سے اب دونوں چیزیں ہیں. چونکہ سیدھا جعرانہ آتا نہیں ہے ویسے بدر جاتے ہوئے, لیکن بدر جانے کی اجازت حاجیوں کو, عمرہ کرنے والوں کو نہیں ہوتی ہے. ان کو صرف مکہ مکرمہ کا ویزا ہوتا ہے. آپ جدہ جاؤ تو وہاں بھی پکڑ کے سیدھے جیل میں بھیج سکتے ہیں کہ آپ کو جدہ جانے کے لیے تھوڑا کہا ہے. ہمارے لوگ بہت سارے جدہ میں رہتے ہیں تو عادت ہے نہیں یہاں بھی چلنے گھومنے کی, تو وہاں بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے مکہ میں, بیت اللہ میں, تو نکل جاتے ہیں اس کے لیے آنے کے لیے. اب اگر حکومت روک دے گی اور حج کے دنوں میں روک دیا تو آپ کیا کریں گے؟ حج ادا نہیں ہوگا, نہ ڈبل زکا. وہ احرام کے ساتھ جو ہے نہیں اس کا بھی تو بدلہ دینا پڑے گا. تو یہ اس لیے اس قسم کے لوگوں کو بہتر یہ ہے کہ میقات سے باہر نہ جائے. لیکن ضرورت پیش آئی اور گیا ہے, ہمارے لوگوں کے لیے نہیں بات ہو رہی ہے, وہاں رہنے والوں کے لیے. اچھا, اسی طرح جب حج فرض ہے اور آپ فرض حج کے لیے آ چکے ہیں تو اب آپ بھی ان کے حکم میں ہو گئے, اس لیے بہتر یہ ہے کہ نہ نکلیں. لیکن اگر نکل گئے مجبوری کی وجہ سے تو پھر ان کو تجویز نمبر 2 پر عمل کرنا ہے کہ ان کو احرام باندھ کر آنا ضروری نہیں. مکہ میں مقیم سے مراد وہ لوگ ہیں جو اشور حج کے شروع ہونے سے پہلے یہی کرتے ہیں. ہمارے لوگ بھی جاتے ہیں جدہ, اور جدہ سوائے ایک بزرگ کے سارے بزرگوں کے نزدیک جدہ میقات نہیں ہے. یعنی جدہ جب آپ اترے اس کے بعد آپ سیدھے ہی ایک ایسے راستے سے گزریں گے اس کے بعد میقات آئے گا. اب یہ ہے یعنی جدہ سے پہلے یلملم آ جاتا ہے تو آپ پہلے سے ہی احرام باندھے ہوئے ہیں. یہ تو وہ حضرات ہیں جو آفاقی ہے جو آئے. اب جب آپ مکہ مکرمہ میں آ گئے, عمرہ کر لیا اور آپ نے احرام کھول دیا, اب آپ جدہ جا رہے. تو اب جب یہ وہاں سے جدہ سے تو میقات ہے نہیں, لیکن یہ طائف ہے, بدر ہے, اس قسم کے مقام پر آپ گئے تو وہاں پر بھی خطرے ہوتے ہیں. اب کس کا احرام, ایک تو حج کا احرام ہوتا ہے اور ایک آپ کے لیے وہ جگہیں جہاں آپ یعنی حج ادا ہوتا ہے مکہ سے باہر. اس لیے حج کے لیے جو احرام باندھنا ہے وہ آپ وہاں پہنچ گئے, اب آپ حج کریں گے, اس لیے آپ کا احرام پہلے کون سا ہوگا؟ عمرہ کا. اب جب آپ فارغ ہو گئے, اب حج کے لیے جانا ہے تو احرام مکہ مکرمہ سے اپنے روم سے احرام باندھا جائے یا مسجد نبی حرام میں جا کر احرام باندھا جائے. لیکن عمرہ یہ مکہ مکرمہ سے باہر نہیں ہے, عمرہ یہ ادا ہوتا ہے حرم میں. اس لیے کہ بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی, یہ دونوں. اس لیے اس کا احرام جو باندھنا ہوتا ہے وہ یہاں سے نہیں ہوتا ہے. اس کے احرام کے لیے مسجد عائشہ یا جعرانہ وغیرہ جانا پڑتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جعرانہ تشریف لے گئے, اس لیے وہ طائف سے قریب تھا اور آپ وہیں تھے, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعرانہ سے احرام باندھا. مکہ میں مقیم سے مراد وہ لوگ ہیں جو اشور حج کے شروع ہونے سے قبل صحیح طریقے سے مکہ میں آ کر مقیم ہو گئے یا کم از کم 1 سال سے وہاں اقامت پذیر ہو. اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ مکہ میں مقیم کون افراد, اس لیے استثناء کر دیا ہم لوگوں کا کہ جو حج کے دنوں میں جائیں تو وہ مکہ میں مقیم نہیں سمجھے جاتے. حکم میں وہ مقیم تھے, وہ آتے ہیں آفاقی وہاں کے رہنے والے, ہل کے رہنے والے کے حکم میں آتا ہے ایک مرتبہ عمرہ کر لینے کے بعد. لیکن یہ اپنے وہاں رہتا ہے اس لیے اگر یہ بھی میقات سے باہر نکلا تو پسندیدہ نہیں سمجھا گیا. لیکن اگر نکلا ہے اتفاق سے کہیں تو پھر اس کے بعد آئے گا تو اس کے لیے احرام باندھنا ضروری, اس لیے تو عمرہ تو وہ کر چکا ہے. اسی طرح کے مسائل آتے ہیں مدینہ منورہ سے. آپ پہلے مکہ مکرمہ میں عمرہ کر لیا آپ نے, اب اس کے بعد آپ مدینہ منورہ گئے, وہاں ذوالحلیفہ سے احرام باندھ کر حج کے لیے آنا ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگ احرام تو باندھ لیا, اب اس کے بعد ابھی حج کے دن باقی ہے. ٹور والے جو ہوتے ہیں وہ ایک ٹور میں دوسرا ٹور, وہ ان کا سیٹنگ ہوتا ہے, کچھ آئے نہ کچھ جائیں. مکہ میں رہے ہیں تو دوسرے مدینہ میں جائے گا, اتنی بڑی بلڈنگ نہیں لیتے ہیں وہ جو مکہ نے مدینہ, یہ دونوں گروپ ان کے آ جائیں. اس لیے ان کے لیے مسائل آتے ہیں تو اب وہ یہ کر دیتے ہیں کہ پہلا گروپ جو یہاں سے جاتا ہے ان کو پہلے مکہ مکرمہ میں رکھتے ہیں تھوڑے دن, پھر مدینہ منورہ, اور پھر وہاں سے وہ آ جاتے ہیں. دوسرا گروپ ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ ہی سیدھا آتا ہے, حج کر لیتا ہے, اور حج کے بعد پھر وہ مدینہ منورہ. یہ سیٹنگ ان کا اس طرح, اس میں کبھی کبھار گڑبڑ ہو جاتی ہے, ایک ادھر رہا ہو ایک ادھر رہا. نمبر 4, تمتع کرنے والے آفاقی حجاج حج کا احرام باندھنے سے پہلے مزید عمرہ کر سکتے ہیں. یہ اپنی جگہ پر ہے. تمتع کرنے والے ہم لوگ جاتے ہیں آفاقی حج کا احرام باندھنے سے پہلے جتنے عمرہ کرنا چاہے آپ عمرہ. لیکن محدثین اور فقہاء کرام نے عمرہ کی کثرت کے مقابلے میں طواف کی کثرت کو زیادہ مناسب سمجھا ہے. یہاں وہاں جائیں گے آپ تو کچھ مسلمان ایسے ملتے ہیں جو روزانہ مسجد عائشہ
तशरीफ ले जाते हैं उम्रा करने के लिए, जे बोले टाइम भी पास करो। खैर एक ही तवाफ होता है, यानी 7 चक्कर ही होते हैं। इसके बजाय आप यहाँ रहेंगे इत्मीनान से तो आप एक से ज़्यादा तवाफ कर सकते हैं। लेकिन लोगों में आदत पड़ गई है, एक दूसरों को पूछते हैं कि आपने कितने उम्रे किए, तवाफ के ये नहीं पूछा जाता कितने उम्रे किए, तो ये पसंदीदा चीज़ है। नंबर 5 रमी जमात नहीं कहेंगे उम्रा कर सकता है मजीद उम्रे, लेकिन ज़्यादा उम्रे करना इसके मुकाबले में ज़्यादा, इसलिए कि उम्रा करने के लिए मस्जिद आयशा जाएंगे, वहाँ एहराम बांधेंगे, फिर वहाँ से यहाँ आएंगे, ये 1-2 घंटे जो लग गए, कभी ज़्यादा भी लग जाए, ये घंटे आपके इसके पीछे लग गए। इससे बेहतर ये था कि आप यहीं बैठकर तवाफ कर दो। एक तो पैसों का भी खर्चा हुआ और इसके साथ साथ औकात आपकी ज़्यादा जाने आने में गए। इसके बजाय आप बैतुल्लाह नहीं रहते तो वहाँ पे ज़्यादा तवाफ कर सकते। नंबर 5 रमी जमानत के सिलसिले में आम तौर पर आज के ज़माने में हुज्जाज में जो बात रिवाज पा रही है कि वो मामूली आज़र बल्कि बगैर उज़्र भी खुद रमी को नहीं जाते और दूसरों को नाइब बना देते हैं। जुमला उलमा इस पर मुत्तफिक है कि इस सूरत में हज का एक वाजिब तर्क हो जाता है। ये नियाबत शरअन मुअतबर नहीं है और ऐसा करने वाले पर दम वाजिब है। हाँ, वो लोग जो जमारत तक चलकर जाने की ताकत नहीं रखते हैं, बहुत मरीज और कमज़ोर है, ऐसे लोगों के लिए नाइब बनाना जायज़ है। लोगों ने ये भी शुरू कर दिया है, बल्कि हमने देखा 12वीं की दोपहर हो चुकी थी और एक साहब हमारे करीब ही के जिहाद के बैठे हुए थे। लोगों ने पूछा कि शैतान को तंगी मारी तुमने? अरे तवाफ़ी ज़ियारत किया तो तवाफ़ी ज़ियारत का ही पता नहीं था कि किसको फ़र्ज कहते हैं। किसानों ने रिश्तेदारों ने बेच दिया था, पूरी ज़िंदगी घूम रहा था। और साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि पहले यही था कि 2 से बनों के लिए हज के लिए जाओ ताकि जो कुछ है वो सब माफ़ करा के आओ। अगला जो कुछ 100 चूहे खा के बिल्ली जो गई है ना, वो यही इसी मफ़हूम किया था। अब यहाँ तो इस तरह के थे 12वीं की 12 बज रहे हैं, ज़वाल का वक्त वहाँ शुरू होने की तैयारी है और उनसे पूछा कि तवाफ़ी ज़ियारत किया तो उनको तो कुछ पता नहीं था। तो फिर ये तो पता चला कि अल्लाह के घर के साथ चक्कर नहीं लगाए हैं, तो तवाफ़ी ज़ियारत की मुद्दत पूरी हो रही थी। तो अब जल्दी जल्दी उनको, तो इस तरीके से भी होते हैं। शैतान को कंकड़ी मारने के लिए दोस्ती इतनी है कि शैतान को मारना पसंद करते हैं, इसलिए यही चाहते हैं कि ना मारा जाए। और जो दूर से मारते हैं वो भी शैतान के दोस्त हैं। सुन्नत के खिलाफ जो अमल हो रहा है, शैतान इससे खुश हो रहा है कि चलो पूरा मारा। होते हैं बहुत से दोस्त मोबाइल में भी आता है, इतना जोर करके करते हैं कि वो शैतान को आधी मार डालेंगे। तो ये इस तरह के, ये सारा सुन्नत के खिलाफ है। ये भी रमी नहीं करना वही हमारे कुर्सी पर बैठने वालों की तरह, बगैर उज्र के या कम उज्र से कुर्सी पर बैठ जाएं और उसके बजाय ये भी जमरात की रमी शैतान को कंकड़ी मारने में दूसरे को नाइब बनाना चाहिए, लेकिन इंतहाई तकलीफ और शौक की वजह। नंबर 6 महज इज़्दिहाम उज़्र नहीं है। इसका बेहतर हल यह है कि अगर कोई शख्स इस इज़्दिहाम में जाकर रमी करने का मुतहम्मिल नहीं है तो वो वक्त मसनून के बाद वक्त जवाज़ बल्कि ज़्यादा दुश्वारी में वक्त कराहत में भी रमी कर सकता है। इसके लिए ये मकरूह भी नहीं होगा। मकरूह औकात है शरीयत में मगरिब बाद वाले, लेकिन इसके हद में मकरूह औकात भी नहीं होंगे। खास करके एक तो नौजवान आदमी अकेला है या नौजवानों की जमात है, उनके लिए तो आसान है। लेकिन जब आप अहलिया मोहतरमा को लेकर जाओ, बच्चों को लेकर जाओ, वालिदैन को लेकर जाओ, कोई भी रिश्तेदार आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो ऐसे मौके पर आप तो सुन्नत वक्त पर अमल कर लें अगर करना चाहें, और दूसरों के लिए फिर उस वक्त आपको जाना पड़ेगा, आप थक जाएंगे 2-2 वक्त में रमी के लिए एक दिन में जाने का। तो इस मौके के लिए बेहतर ये है कि अब ये तो उस वक्त था जो मैंने आपको कहा और हमने भी गुजराती किताब में लिख दिया, तो शैतान बड़ा हो गया ने बड़े मंजिले, इसलिए वो सवाल नहीं है। उमूमन सुन्नत वक्त में जाते हैं तब भी भीड़ भाड़ नहीं होती, बल्कि इत्मीनान होता है। और असल तो वही आने जाना वन वे कर दिया है, और वन वे भी 2 किलोमीटर दूर तक मक्का की हद शुरू, बिल्कुल हरम शरीफ शुरू होता है, इससे पहले मक्का शुरू होता है, इससे पहले तक वापसी है ही नहीं। आप फिर वापस आना हो तो अब बेवकूफ़ी क्यों करे, वापस आकर और ज़ियारत कर लो ईद के दिन ही। तो पहला ये सबसे बड़ा फरीज़ा, इसलिए कि 3 दिनों में कभी तो आना ही है तवाफ़ ज़ियारत करने के लिए, तो बेहतर ये है। और फिर उसके साथ सफ़ा मरवा भी सही है, कभी आप ताज़ा है, अभी लोग पीछे हैं, तो जल्दी से तवाफ़ ज़ियारत भी हो सकता है, सफ़ा मरवा की सही भी। असल परेशानी सफ़ा मरवा की सही में ही है, तवाफ़ में भी है, लेकिन तवाफ़ के चक्कर तो आप पूरे कर लेते हैं, फिर सफ़ा मरवा के वक्त बिल्कुल थकाए जाते हैं, और फिर आए हैं वहाँ से अपनी जगह से, और गाड़ियाँ वहाँ करीब तक कोई होती नहीं है, इसलिए पैदल चल के ही आना पड़ता है। जहाँ शैतान को कंकड़ी मारी वहाँ से लेकर मक्का मुकर्रमा तक, अगर बैठे भी तो थोड़ी देर जाकर वहाँ जाकर आपको छोड़ देते हैं। इतना मक्का तो छोड़ देते हैं, लेकिन मक्का से वापसी पर जब आप आएंगे तो वहीं छोड़ देंगे, और फिर उसके बाद पैदल ही चल के 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर आना होता है। नंबर 7 हनफिया के कौल राजे के मुताबिक 10 ज़िलहिज्जा के मनासिक में रमी, ज़बह और हलक को तरतीब के साथ अंजाम देना वाजिब है। मसला है, बाकी जिसने मसले तो फुक़हा ने लिखे हैं, यही वो मसला है जिस पर
इत्तेफाक उस सेमिनार में हुआ। اور صاحبین اور اکثر فقہا کے یہاں مسنون ہے جس کی خلاف ورزی سے دم واجب نہیں. حجاج کو چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو ترتیب کی رعایت کو ملحوظ رکھے. تاہم ازدحام اور موسم کی شدت اور مذہبہ کی دوری وغیرہ کی وجہ سے صاحبین اور دیگر ائمہ کے قول پر عمل کرنے کی گنجائش ہے. لہٰذا اگر یہ مناسک صاحبین کے قول پر ہی کہا جائے عید کے دن یہ پریشانی اس وقت زیادہ تھی، اب یہ پریشانی بھی کم ہو گئی. اس لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ لیکن یہ نوجوانوں کے بڑی عمر کے حضرات ہیں، ان کے لیے بھیڑ میں جانا تھوڑی دیر کے بعد جائیں گے، اور عید کے دن تو طلوع شمس کے بعد ہی ہے. مزدلفہ رات کو عرفات سے تھک کر آئے ہیں، مزدلفہ میں تھوڑی دیر ٹھہرے ہیں، بلکہ کبھی کبھار مزدلفہ میں ہی بس میں فجر ہو جاتی ہے. فجر کی 2 رکعت فرض پڑھنے کا بھی مسئلہ گڑبڑ ہوتا ہے، اتنا ازدحام ہو جاتا ہے. اور اب اس کے بعد آپ کو جانا ہے پھر شیطان کو کنکری مارنے کے لیے، تو بہت تھک تک آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو بڑی عمر کے لوگوں کے لیے پریشانی ہے. ایسے موقع پر یہ کام آتا ہے صاحبین کا فتویٰ. امام صاحب تو فرماتے ہیں کہ تینوں عمل، سب سے پہلے رمی کرنا ہے، پھر جانور کو ذبح کرنا ہے، پھر اپنے کو حلق کروانا ہے. ذبح اور حلق یہ دو تو قریب ہے، لیکن رمی اور ذبح، رمی کرنا اور پھر اس کے بعد مذبح جانا. اب مذبح تو جا نہیں سکتے، ون وے ہے، تو آگے تک آپ کو رمی کرنے کے بعد پھر ادھر سے جانا ہے، پھر ادھر واپس آنا ہے. وہاں تک گئے تو وہاں بھی آپ جیسے آپ اکیلے تھوڑے ہیں، آپ سے بھی باہر لوگ ہیں وہاں پہنچ گئے ہوں. تو یہ پریشانیاں اس طرح کی ہوتی ہے کہ واجب کی ادائیگی امام صاحب کے نزدیک یہ تینوں ترتیب سے کرنا واجب ہے. اب اگر امام صاحب کے قول پر ترتیب نہیں ہوئی تو دم لازم آئے گا. صاحبین کے قول میں تینوں میں سے جو بھی کر دیا آپ نے چل جائے گا. لا حرج بخاری کی روایت سن چکے ہیں، ان حضرات کے نزدیک فتویٰ تھا ہی. اب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی صاحبین کے قول پر فتویٰ لے کر علماء نے یہ فرمایا کہ یہ ترتیب اگر محفوظ رکھنا ممکن نہ ہو تو کسی نے ذبح کر لیا، حلق کر لیا اور پھر رمی کی، جیسے موقع ملا، یہ گنجائش ہے. لیکن حضور نے ترتیب کسی طرح کی رکھی ہے، رمی پہلے فرمائی، پھر ذبح فرمایا، نہ پھر اس کے بعد حلق. اس لیے نوجوان لوگوں کو تو یہی کہا جائے گا کہ ترتیب آپ ملحوظ رکھیں اکیلے ہیں تو. اور اگر فیملی کے ساتھ ہے تو پھر مسائل یہ ہیں کہ آپ سنت اوقات کے علاوہ جائز اوقات میں بھی جا سکتے ہیں، حتیٰ کہ مغرب بعد اگر گئے تو بھی گنجائش ہے. لیکن اب اتنی پریشانیاں نہیں ہو رہی مغرب بعد جانے کی، اس لیے جائز وقت میں بھی آپ جا سکتے ہیں. اگر سنت وقت کی رعایت نہیں کرتے ہیں تو جائز وقت میں آپ جا سکتے ہیں. نمبر 8، دنیا بھر سے لاکھوں حجاج موسم حج میں مکہ پہنچتے ہیں اور مناسک حج ادا کرتے ہیں. حج کے جملہ انتظامات کی ذمہ داری حکومت سعودیہ پر ہے. حج ایک اجتماعی عبادت ہے، اس کو نظم و ضبط کے ساتھ ادا کیا جانا ضروری ہے. لاکھوں انسانوں کے قیام و سفر، ان کی صحت، جان و مال کا تحفظ بغیر نظم و ضبط کے ممکن نہیں ہے. ایسے حالت میں حکومت سعودیہ بہت سی انتظامی پابندی عائد کرتی ہے جس سے حاجیوں کی تعداد اتنی رکھی جا سکے جس کا انتظام بہتر طور پر ہو سکے. حکومت سعودیہ کے انتظامی احکامات کی پابندی تمام ہی لوگوں پر ضروری ہے. یہ امر بالمعروف ہے جس کی اطاعت لازم ہے. لہٰذا حکومت سعودیہ کے احکام و ضوابط کے مطابق سعودیہ میں مقیم مسلمانوں کو اگر ہر سال حج کرنے سے منع کیا جائے تو اس کی پابندی شرعاً ضروری ہے. حج کے سلسلے کی جو پابندیاں حکومت کی طرف سے آتی ہے، یہ ایک تو وہ پابندیاں تھی جو پہلے تھی، اور اس وقت کی جو حکومت ہے وہ کچھ اور ہے، دوسری سنیما والی. اس لیے یہ مسائل کی گفتگو ان مسائل سے ہے کہ جس میں سعودی عربیہ کی طرف سے حاجیوں کا کوٹا متعین ہے کہ ہندوستان کے 1,00,000 سے 20,000، پاکستان کے اتنے، ایران کے اتنے، انڈونیشیا ملیشیا کے اتنے. سعودی نے خود کوٹا متعین کیا تھا اور بڑی تعداد میں. کبھی کبھار اس کوٹے میں تھوڑا کچھ کم کر دیتے تھے، کیا ہے کہ اتنا ہی کوٹا ہے، اب آپ پھر بھی جانا چاہتے ہیں. خاص کر کے ہمارے وہ حضرات جو سعودی میں رہتے ہیں اور وہاں سے ان کو اجازت نہیں ملتی. یہاں انڈیا سے کوئی والدین وغیرہ حج کے لیے جاتے ہیں، اب وہ وہاں سے حج کے لیے ان کے ساتھ شریک ہونا چاہتا ہے. اب اتفاق یہ ہوتا ہے کہ ان کو وہاں جانے کے لیے سیدھے جائے، حج کا ان کے لیے کارڈ چاہیے اور وہ حج کا کارڈ بھی ہوتا ہے تو ان کو نکال دو. یا وہ احرام میں ہے تو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ حج کے لیے بتالا اور حج کا تمہارا ٹکٹ بتاؤ، یہ بتلاؤ کامہ کا جو سکہ ہوتا ہے، اب اس کے اندر حج کا سکہ نہیں ہے تو واپس کیے جاتے ہیں یا تو جیل میں ڈال دیے جائیں. اب یہ تو حج کی نیت کر کے نکل چکا ہے تو یہ احساس سمجھا جائے گا حکومت کی طرف سے روکنا، اور پھر اس حج کا بعد میں حضور اور صحابہ کو جیسے احساس ہوا عمرہ کا، اس طریقے سے یہ حج کا احساس ہوا تو پھر دوبارہ اس کو حج کرنے جانا پڑے گا. حکومت کو روکنے کا اختیار ہوگا، یا حکومت نے روکا تو اب مسائل آتے ہیں تو اس کے حل کے لیے بھی لوگوں نے ایک مسئلہ تلاش کر لیا ہے. وہ احرام میں جاتے ہی نہیں، بغیر احرام کی سادہ لباس پہن کے جاتے ہیں. 12 گھنٹے کے اندر ہے تو اس کا مسئلہ ہے کہ سب کا ادا کر دو، اور 12 گھنٹے سے زائد ہو گیا تو پھر کم آتا ہے قربانی. تو اس سے یہ کر لیتے ہیں کہ اس کو پہن لیتے ہیں جب وہاں قریب ہوتے ہیں.
وہاں باتھ روم وغیرہ ہوتے ہیں حج کے راستے کے اندر مسجدیں اور ٹوائلٹ وغیرہ، تو وہاں سے احرام چھوڑ دیتے ہیں اور احرام کی بجائے سادہ کپڑے پہن لیتے ہیں. اس طریقے سے چلے جاتے ہیں. چلے گئے نہ پہنچ گئے وہ اپنا مسئلہ ہے، لیکن اگر حکومت روکے گی تو رکنے کے بعد احسار کے جو مسائل ہے اس پر آپ کو عمل کرنا پڑے گا، اور حکومت کو بھی آپ کو روکنے کا اختیار ہے، اس لیے کہ وہ آپ کو اچھی طرح حج کرو یہ چاہتی ہے. یہ جس وقت لکھا گیا اس وقت کی جو حکومت کی شاہ فہد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ان کی باتیں ہیں. اور اس وقت کا جو مسئلہ ہے اب یہ روک رہے ہیں، جیسے اس وقت بھی روک رہے ہیں. ابھی قرآن کے حلقے ابھی شروع کیے ہیں، جبکہ ہمارے مدرسے کب سے کھل گئے، لیکن اللہ کے گھر میں بھی مسجد حرام میں بھی ان کی مسجد کے قرآن کے حلقے تھے وہ ابھی تک شروع ہوئے 2-4 دن سے. تو یہ اس وقت ان کی جو باتیں ہو رہی ہیں وہ تو خیر خلاف شرعی ہے. یہاں جو مسئلہ ذکر کیا وہ نفسی اتنا کہ حکومت کے انتظامی امور میں ہمیں دخل نہیں دینا ہے. انتظامی امور شرعی امور ہے اور وہاں خلاف ورزی ہو رہی ہے تو آپ کو حق ہوتا ہے. اگر کوشش کی پابندیوں کی مخالفت کرتے ہوئے بھی احرام حج باندھ کر میقات سے آگے بڑھ جائے اور پھر پکڑا جائے اور اسے انتظامیہ واپس کر دے تو اس کا حکم وہی ہوگا جو شرعاً محصر عن الحج کا ہے، یعنی اسے حرم میں ایک دم دینا واجب ہوگا. روکا ہے تو آپ احسار آپ کو ادا کرنا پڑے گا. اور جس تاریخ اور جس وقت پر حرم صرف قربانی کرنی ہے تو حرم کی وہاں کا بکرا ہے، اتنا سستا آتا نہیں ہے. خیر یہاں بھی مہنگے ہیں لیکن وہاں بھی اس طریقے کا ہے. اور جس تاریخ حضرت کا یہ تھوڑا ہوگا کتنے اس طرح کے دم لیے ہوں گے، پہلے لے لیا ہے پھر آیا. اور پھر حج کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں بھول سے ہو کے جان بوجھ کر ہو، دونوں شکلوں کے اندر، اس لیے کہ حج ہے اللہ کی محبت کا سب سے بڑا مظہر ہے، اس لیے وہاں بھول سے کرو گے تو بھی سزا ملے گی. یہ نسیان وہاں معاف نہیں ہوتا ہے. اور جس تاریخ اور جس وقت پر حرم میں اس کی طرف سے دم احسار ادا کیا جائے گا اس وقت وہ احرام کی پابندیوں سے باہر آ سکے گا. وہاں تک احرام بھی ماننا ہوگا. نمبر نہیں ہے احرام کی جو شرطیں ہیں وہ سب بھی معلوم. اگر اصطلاح شرع کے مطابق واقعی حج بدل ہو تو اس صورت میں عام اصول کے مطابق حج افراد ادا کیا جانا چاہیے، لیکن حج بدل کرنے والے کو چاہیے کہ حج بدل کرانے والے کو مسئلہ سمجھا کر اس سے حج تمتع یا مطلق حج کی اجازت حاصل کر لی. اگر کسی وجہ سے اس نے اس کے لیے اجازت نہیں لی تو چونکہ عام طور سے حج تمتع کیا جاتا ہے، خود حج کرانے والا اگر حج کرتا تو سہولت کی بنیاد پر حج تمتع کرتا، لہذا عرف و عادت کے پیش نظر مامور کے لیے حج تمتع کی اجازت ہوگی. اس صورت میں میقات سے عمرہ کا احرام بھی عامر کی طرف سے کرنا ہوگا اور اس صورت میں دم شکر بھی عامر کے خرچ سے ادا کیا جائے گا. دونوں مسئلے ایسے ہیں. اس سے پہلے 7 نمبر کا جو تھا ابھی فقہ کی آج سے 20-25 سال پہلے کی کتابیں آپ دیکھیں گے ان سب کے اندر یہ بھی مسئلہ ہے کہ حج میں واجب ہے یہ تینوں چیزیں ترتیب سے عید کے لیے 7 نمبر پر. اسی طریقے سے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی کسی کو حج بدل کے لیے بھیجے اپنی طرف سے یا اپنے رشتے دار کی طرف سے تو ایسے موقع پر وہ کون سا حج ادا کرے، حج افراد ادا کرے، تمتع کرے کہ قران کرے. تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ آپ کو حج کے لیے بھیج رہا ہے، اس لیے عمرہ وغیرہ یہ اس میں داخل نہیں. اسی طرح مدینہ منورہ جانا بھی داخل سے قانونی اصولی گفتگو ہو رہی ہے. مولانا سے انہوں نے بیان بھی کہہ دیا کہ جو مدینہ نہیں گیا اس کا حج ادا نہیں ہوگا. بریلی مولوی کہیں تو ٹھیک ہے، دیوبندی مولوی ہو کر کہہ دیا جذبات میں آ کر پتا نہیں ہنگامہ ہوا چند سال پہلے. تو ایسا ہو کہ اصولی ضابطے کی بات آپ کرو. اب یہ بات ہے کہ وہ اگر افراد کے لیے جا رہا ہے، حج افراد کے لیے حج افراد ادا کرنا مشکل ہے. جس دن سے گئے اس دن سے حج ادا کرنے تک احرام میں رہنے کا ہے، اتنا آسان نہیں ہے، پریشانی. اور پھر ہوا تو دم دینا، اس کا بھی دم جنایات اس میں جو ہے وہ گزر وغیرہ ساری سکتے. اور پھر ایک چیز نہیں ہے، کئی چیزیں ہیں. خوشبو میں کچھ ہو گیا کہیں اور دوسری دن میں بال میں ہو گیا، جنایت ایک قسم کی تھوڑی ہے، حج کی مختلف قسم کی ہے. تو ان تمام جنایات کا لحاظ کرنا ضروری ہے، اس سے بچنا. تو یہ پریشانی ہوگی. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ یہ چاہتا ہے کہ میں حج کے لیے گیا تو عمرہ بھی کروں اور حج بھی ادا کروں. قرآن نے خود اس کو فمن تمتع بعمرۃ الی الحج. ایک آدمی کو اللہ پاک حج اور عمرہ دونوں کی 2 عبادتوں سے سرفراز کرتا ہے تو یہ اللہ پاک کا احسان ہے. اللہ پاک نعمت کے طور پر اس کو ذکر کرتے ہیں، اس لیے اس نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ مستیسر من الحج بھی کرنا پڑے گا. اب یہ حجی کون ہے؟ آپ کو اس نے حج افراد کے لیے حج کے لیے بھیجا ہے اور اب آپ جا رہے ہیں حج کے ساتھ عمرہ کی نیت سے. اب مسئلہ آتا ہے کہ ایک تو آپ نے احرام باندھا ہے، اس کا دم کون ہے؟ خیر وہ تو سامنے والے کو اتنی گنجائش رکھی جائے، آپ کو پرہیز کرنا ہوگا. اگر اس نے کہا ہو کہ گڑبڑ نہیں بتایا کر میں کچھ نہیں دوں گا، یہ حج کا پورا پیکیج دے دیا میں نے. اب اس کے بعد خرچہ وغیرہ جو ہے، اب اس کے بعد اگر تم نے اپنی طرف سے جنایت کی تو اس کا میں ذمہ دار نہیں، تو پھر آپ کو لینا پڑے گا. لیکن خیر وہ گفتگو تو دوسری ہے. اب یہ ہے کہ آپ انہوں نے بھیجا آپ کو حج کے لیے اور آپ نے تمتع کی نیت کی.
تو اب تمتع کا دم جو آئے گا مستیسر من الحج یہ کون ادا کرے گا؟ یہ دم شکریہ ہے. ہمارے لوگ بہت سارے سمجھتے نہیں ہیں. عید کے دن آپ ایک تو قربانی کرتے ہیں، اگر 15 دن یا 15 دن سے زائد وہاں آپ کا قیام ہے. حناف کے یہاں مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے لیکن وہ ادا کرتے ہیں. اب وہ جب مسافر بن گیا تو مقام پر بھی ضروری نہیں ہے اس کی طرف، لیکن 15 دن سے زیادہ دن ٹھہرے تو مسافر نہیں رہے تو ہمارے یہاں واجب ہوتی ہے. تو ایک تو قربانی کا وجود اور ایک ہوتا ہے دم شکریہ. جو آپ نے تمتع یا قران کیا اس کی وجہ سے آپ کو اللہ نے دونوں نعمتیں چاہے الگ الگ ہوئی ہو تمتع یا چاہے قران ایک ساتھ تب بھی آپ کو دینا ہے. اب بہت سے لوگ اس فرق کو نہیں سمجھتے اور وہ یہاں جو قربانی کے لیے دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہی قربانی ہے. دم شکر جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے. ایک صاحب برسوں سے حج عمرہ کے لیے جانے انگلینڈ سے اور ایک دن فون پر مجھے عید کے لیے پوچھ رہے ہیں کہ مولانا ہماری قربانی ادا ہو گئی اور ہمیں یہاں قربانی کرنی ہے. میں نے کہا کون سی؟ تو بس وہی قربانی کرتے ہیں. ان کا عید کے دن 2 قربانیاں ہیں. آپ 15 دن سے زائد ہے اگر سے ہوتے نہیں ہو آج حج ہوتا ہے نہیں 2 دن پہلے آنے کا 2 دن کے بعد. اور مدینہ منورہ میں بھی ہر سال آتے ہیں تو یہ کرتے ہیں. جو بیچارہ یہاں سے گیا وہ تو پورا ادا کرے گا نہیں. ایک صاحب نے 2 سال پہلے عمرہ کی لوگوں کو کروائے اور 28 دن کا عمرہ، حالانکہ عموماً 15 دن کا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے کروایا. ہماری ایک رشتے دار ہی گئے تھے وہ کہا کہ بہت مزہ آیا. میں نے کہا کھاؤ گیا 40-50 ہزار کے اندر اپنا دارا ریوان تو وہ کیا ہے. یہ کبھی کبھار کسی کو مل جائے. تو اب قرآنی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ حج بدل میں جانے والے کو دم اپنی طرف سے لینا ہوگا اگر اس نے تمتع کیا. اب یہ مسئلہ بدل گیا. یہ جب ہماری کتاب گجراتی میں جو پہلی لکھی ہوئی تھی وہ ان سیمینار کے پہلے ہم نے لکھی تھی، اس لیے اس میں اس مسئلے کو حج بدل کا مفتی شفیع صاحب کے حوالے سے یہ لکھا. اور حضرت مولانا مفتی رشید احمد ددیانی صاحب نے حسن الفتاوی میں بھی انہوں نے بھی لکھا. تو سب نے وہی پرانی بات کہ حج افراد ہی کرے. لیکن اب حج افراد اتنے دن تک پریشان ہونا ہے، اس لیے حج تمتع اگر کر لیتا ہے تو گنجائش ہے. اور اب یہ عامر کے پیسوں سے ہی ہوگا، معمور کے پیسوں سے حج بدل کرانے والے کی طرف سے. اب تو حکم آ گیا لیکن پہلے یہ نہیں تھا. اس لیے پرانی کتابوں میں دیکھ کر کبھی آپ نے کوئی فتویٰ بتلایا ایسا ہوا بھی. 3 دن کی جو مسئلہ ہے یہ 3 عمل کا عید کے دن کا، تو ہم نے جمعیت علماء اور اسلامی یہ فقہ اکیڈمی دونوں کے سیمیناروں کی تجویز گجراتی میں کر کے لکھی. اب وہ سیمینار کی تجویز نہیں، سیمینار ہونے کے تیز کوئی نہ خبر نہیں مولتا بتا کہ آپ آؤ مسئلہ چینج نہیں. یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ وہی ہے پرانے والا ہے. اس لیے یہی کرنا ہوگا عید کے دن میں، سب کو یہی کہا. اس کے بعد یہاں آئے تو انہوں نے اشکال کیا کہ یہ آپ نے کتاب میں لکھا ہے. آپ کو معلوم ہے سیمینار کس کو بولتے ہیں اور تجاویز کس کو کہتے ہیں؟ گجرات انگلش لگے ہوئے تھے سیمینار ہے کیا من وہ تو ایک مفتی کا فتوا ہے. یہاں بسوں میں ابھی مفتیوں نے فتوا جنہیں سیمینار کیا ہوا. اور یہ تو 2 سیمینار ہے. اس وقت جمعیت کے بھی مفتی الگ ہوتے تھے نئے. یہ ابھی جو اشتراک ہو رہا ہے کہ دونوں میں ہم لوگ جا رہے ہیں، ایسا وہاں نہیں تھا. وہاں ایک میں ایک ہی جاتا تھا، دوسرے میں پارٹی بن ہی چکی تھی. جمعیت کی الگ نہیں، اس کی الگ. یہ تو سب گئے اگلے تو پھر سب برابر ہو گئے. اس لیے وہ دونوں الگ الگ مفتیوں کی تھی تو 500 کے قریب وہ پہنچ جاتی ہے. تو اب اگر آپ فقہ کی کتاب میں وہ چیز دیکھو تو فتویٰ اس پر نہیں ہے. فتویٰ عمومی طور پر سارے فقہا نے اس پر دے دیا ہے. نمبر 10 اگر طواف زیارت سے قبل کسی عورت کو حیض یا نفاس آ جائے اور اس کے طے شدہ پروگرام کے مطابق اس کی گنجائش نہ ہو کہ وہ حیض یا نفاس سے پاک ہو کر طواف زیارت کر سکے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر طرح اس کی کوشش کرے کہ اس کے سفر کی تاریخ آگے بڑھ سکے تاکہ وہ پاک ہو کر طواف زیارت ادا کرنے کے بعد اپنے گھر واپس جا سکے. لیکن اگر ایسے ساری ہی کوششیں ناکام ہو جائے اور پاک ہونے سے پہلے اس کا سفر ناگزیر ہو جائے تو ایسی حالت میں وہ طواف زیارت ادا کر سکتی ہے. یہ طواف زیارت شرعاً معتبر ہوگا اور وہ پورے طور پر حلال ہو جائے گی، لیکن اس پر ایک بدنہ یعنی بڑے جانور کی قربانی بطور دم جنایت حدود حرم میں لازم بطور دم جنایت حدود حرم میں لازم ہوگی. عربی زبان نہیں ہے، اردو ہے، فارسی کی بھی ہے، اضافت نہیں زیادہ ہوتی ہے. یہ ایک مسئلہ ذکر کر رہے ہیں کہ طواف زیارت اللہ کے گھر میں ہو رہا ہے اور اللہ کے گھر میں حیض والی عورت کے لیے جانا جائز ہے. اب اتفاق یہ ہے کہ ایک عورت کو حیض آ گئی. ایک شکل تو یہ بتلائی کہ سفر کی تاریخ پیچھے کر گئے، لیکن یہ کوئی آسان نہیں ہے. سعودی والوں نے جو تاریخ مقرر کی ہے آپ کی اسی تاریخ کو، اور یہ دم کا آنا یہ بھی ایک فطری امر ہے، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ پاک کی طرف سے کب حیض آ جائے کب بند ہو جائے یہ سب چیزیں کبھی چیزیں. تو اب کیا کریں؟
इन्होंने एक शक्ल तो बतलाई कि सफर की तारीख आगे पीछे हो सकती हो तो करे, लेकिन ये उमूमन सऊदी की तरफ से मुमकिन नहीं। तो अब मजबूरन वो औरत क्या करेगी, तवाफ ज़ियारत नहीं करेगी तो हज अदा नहीं होगा। आप सुन चुके हैं हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को यही मसला पेश आया। फिर बाद में हजरत सफ़िया को पेश आया, लेकिन तवाफ ज़ियारत के बाद आया। तवाफ इफादा तो कल है, तवाफ इफादा के बाद आया। इन्होंने तवाफ विदा नहीं किया था और उस वक्त ये पेश आया। तो आपने पहले तो फरमाया कि क्या तुम हमें रोकने वाली हो, हाँ भी सर सुना, तुम हमें रोकोगी, लेकिन फिर आपको पता चला कि नहीं, इन्होंने तवाफ ज़ियारत कर लिया है। उसी को तवाफ इफादा भी बोलते हैं। हजरत आयशा का मसला ये हुआ था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से निकले थे तो सबसे पहले आप हज की नीयत से निकले, हज्जतुल वदा। फिर मकाम शरीफ से पहले अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म हुआ कि पहले तवाफ करो यानी उम्रा करो और फिर उसके बाद हज करो। तो अब ये पहली मरतबा था। अरब लोगों में ये तसव्वुर नहीं था कि एक साथ दोनों करें, इसलिए कुछ लोगों ने इश्काल भी किया, लेकिन अल्लाह पाक की तरफ से यही हुक्म था और ये आसानी हुई हमारे लिए कि दो अदा हो गए। अब उसके बाद हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को हैज़ आ गया, उम्रा तो कर लिया, लेकिन हज के दिनों में एक रिवायत ये है और एक ये है कि नहीं, हजरत आयशा वहीं थे और वहाँ से ये हो गया। तो हज के दिनों के अंदर आपको ये रहा तो हज तो अदा हो जाएगा, लेकिन तवाफ ज़ियारत जो फ़र्ज़ है वो अभी अदा नहीं होगा और बाद में कर ले। चुनांचे हजरत आयशा के साथ उनके भाई हजरत अब्दुर्रहमान को भेजा गया और उन्होंने सबके बाद, हजरत आयशा रो रही थी, खैमे में निकलने का वक्त आया तो कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, कहा तुम लोगों ने तो दो अरकान अदा की और मेरा तो उम्रा बाकी रह गया। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा करवाने के लिए उनको भेजा और उस तरफ से भेजा कि सीधा मदीना, मस्जिद आयशा आती वही है, मदीना जाते हुए रास्ते में आती है। तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का ये मसला हुआ। इस तरीके से आज भी अगर किसी औरत को ये तो अब क्या करें, एक शक्ल तो ये बतलाई। इसके लिए अगर वो हज कभी पीछे गई है तब तो आगे पीछे नहीं होता है, टूर में जाते हैं तब भी आगे पीछे नहीं होता, लेकिन उमूमन ऐसा किया जाए कि हज के बाद चंद दिन रखा जाए और इसी तरीके का सेटिंग करवाया जाए टूर वालों के पास। इससे ज़्यादा लेकर भी नौजवान मर्द है, औरत है, तो ये मसला थोड़ा मजबूत रखे या पहले टूर में चले जाओ ताकि आराम से बाद में अखीर के अंदर, लेकिन उन्हीं दिनों में आ जाए तो करोगे क्या। तो आखिरी हल फुक़हा ने बतलाया कि चाहे मस्जिद है, ये औरत तवाफ़ी ज़ियारत कर लेगी मजबूरी के दर्जे में, या तो कुछ दवाइयाँ इस्तेमाल कर ले। औरतें ये भी करती है कि उनको अंदाज़ा होता है अपने हैज़ के आने का, तो अगर वो दवाई इस्तेमाल करना, फतवा नहीं देंगे हम करने का, अगर दवाई इस्तेमाल की और हैज़ के दिनों में हैज़ नहीं आया तो उसको हाइज़ा नहीं कहा जाएगा। इतना उलमा फुक़हा फतवा देंगे, वो ये नहीं कहेंगे कि हज के दिनों में ऐसा कर दो, लेकिन चूँकि इससे तभी नुकसान भी होते हैं, लेकिन मजबूरी है तो ऐसे मौके पर ये करके भी वो अपना हैज़ रोक सकती है जब ये खतरा हो तो। और जब तवाफ़ी ज़ियारत किया उस वक्त हैज़ नहीं आया तो यही समझा जाएगा कि ये औरत बाकी ही के साथ है। लेकिन अगर ऐसा मुमकिन नहीं हुआ या दवाई के बाद भी वो तशरीफ ले आया तो अब क्या करें, तो ऐसे मौके पर हज कर लेगी तवाफ़ी ज़ियारत, इसलिए कि अब तो हिलिया से पूरा ढका होगा, इसलिए हज अदा नहीं हुआ तो हज अदा हो जाएगा, लेकिन अब बकरी नहीं चलेगी, यहाँ ऊँट तशरीफ लाएगा तो उसकी अदायगी करनी पड़ेगी जितने हज़ार हो। नंबर 11, सफर हज में किसी खातून के शौहर का इंतकाल हो गया और उसने अभी एहराम नहीं बांधा है और उसके लिए वतन वापसी मुमकिन है तो वो अपने वतन वापस जाकर इद्दत गुजारे, और अगर एहराम बन चुकी है या वापसी का सफर दुश्वार है तो वो अय्याम इद्दत में हज व उम्रा अदा कर ले। ये भी एक मसाइल आते हैं, एक तो यदि बम्बई गए और वहीं शौहर का इंतकाल हो गया तब तो आसान है वापस आना। इसी तरीके से हज के लिए चली गई है और अभी बहुत दिन बाकी है तो दो शक्लें हैं, या तो वही वापस चली आए या ये है कि किसी रिश्तेदार को महरम को बुलाया जाए, या अपने साथ, हमारे यहाँ तो औरतों की गुंजाइश नहीं है महरम की, शवाफी के यहाँ गुंजाइश है, वो रोचा तब पड़ता है तब याद आता है कि शवाफी के यहाँ आसानी है और हनाफ के यहाँ नहीं है। इस मसले खैर इमाम साहब ने फिर भी लेकिन ये कहा है कि औरत के साथ हज में जाएगी तो बहुत सारे मसाइल में परेशानी आती है जो मर्द ही हल कर सकते हैं औरत, लेकिन इस किस्म की जब इत्तिफाकी मसाइल हो तो वहाँ काम आता है। लेकिन ये है कि अब जब वो वहाँ पहुँच ही गई है तो अब उसके लिए हज करना है या नहीं। कुछ हजरात ने मना किया शिद्दत के साथ, लेकिन अब ये फतवा इस पर नहीं है, वो हज अदा कर लेगी, इसलिए कि सफर शरई 48 मील का, ये औरत जब इसको पार कर देती है बगैर महरम के तो गुनहगार होती है। अब ये महरम के साथ पहुंच चुकी है वहाँ पर, अब इसके बाद मसला आया है और जल्दी से वापसी होती नहीं, और फिर जब हज फर्ज हो चुका है और वहाँ पहुँच गई है तो अब उसके लिए बेहतर शक्ल यही है कि वो हज अदा और फिर हज अदा करके
یا تو یہاں سے کسی کو بلا لے محرم کو تاکہ ان کے ساتھ واپس جائے. اب یہ تصور ہمارے یہاں نہیں، اس لیے کہ ویسے ہی بغیر محرم کے بمبئی میں احمدآباد جاتی ہے، تو اب ان کو تصور نہیں ہوتا ہے کہ محرم کے بغیر حج کیسا، یا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فریضہ صرف حج کے ساتھ ہے. اگرچہ روایت بھی ہے کہ حج بغیر محرم کے نہ کیا جائے، لیکن یہ مسئلہ صرف حج کے ساتھ نہیں ہے. حج کے علاوہ بھی اپنے سفر شرعی کے لیے اس کو ضروری ہے اپنے محرم کے ساتھ ہونا. نمبر 13 بلاد عرب میں عموماً وطر کی 3 رکعتیں 2 سلام سے ادا کی جاتی ہے. احناف کے لیے بھی ایسے امام کی ابتدا میں نماز وطر ادا کرنے کی گنجائش ہے. اگر امام وطر کی نمبر 12 حج کا سفر کرنے والا ایام حج سے اتنا پہلے مکہ مکرمہ پہنچ رہا ہے کہ مکہ مکرمہ میں 15 یوم قیام سے پہلے ہی حج شروع ہو جاتا ہے اور مینا چلا جاتا ہے تو وہ مسافر ہوگا. اسے 4 رکعت والی نمازوں میں قصر کرنا ہوگا. مکہ مکرمہ میں 15 یوم قیام سے پہلے ہی حج شروع ہو گیا، لیکن حج کا دن کون سا معتبر؟ اس وقت پرانی کتابوں میں 7 دن تھے، 8 تاریخ لکھی ہوئی. اب یہ ہے کہ ایک ہے عرفات کا میدان اور ایک ہے مینا. مینا کی ایک حج کے بعد جب آپ جمرہ میں جائیں گے، کبھی پیدل چلتے ہوئے جائیں گے، حج کے دنوں کے علاوہ دنوں میں جب یہ لوگ سفر کے لیے لوگ عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو دیکھ لیا جائے یہ سب چیزیں. حج کے دنوں میں بھیڑ بھاڑ اتنے کے ماتھے ہی ماتھے نظر آتے ہیں، اس لیے اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ جمرے اولا ہے کہ جمرے ثانیہ ہے. نیچے سے گزریں گے تو بھی پتہ نہیں چلے گا. وہاں جا کر حد ختم ہو جاتی ہے اور آگے جا کر پھر ایک جمرے کے پاس جا کر ختم ہوتی ہے. وہاں بورڈ انہوں نے لگایا ہے حدود کی حرم کہاں، حرم کی حدود کہاں ہے، یہ سب اس طریقے سے حج عمرہ والے کی. تو اب یہ ہے کہ پہلے فقہائے کرام نے 8 تاریخ لکھی تھی اور اب وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ ایک مسئلہ چلا ہے کہ مینا میں قیام نہیں ہوتا ہے. بہت سے خاص کر کے ہندوستانی خیمے مزدلفہ میں ہی قیام ہمارا ہوتا ہے. کتنی مرتبہ ہم گئے مزدلفہ میں ہی حج کے لیے چھوڑ دیا. اب یہ سعودی گورنمنٹ کی اپنی انتظامی مجبوری ہے کہ مینا کا میدان تنگ پڑ رہا ہے، حاجیوں کی تعداد زیادہ ہے، تو اب یہ مزدلفہ میں ہی. تو اب کوئی یہ کہے کہ مزدلفہ کا قیام میں اپنے خیمے میں چلا جاؤں عرفات کے میدان سے سیدھا. مزدلفہ کا قیام تو ہوا اپنی جگہ پر، لیکن یہ ہے کہ حکم میں آپ مزدلفہ کے نہیں ہے، حکم میں آپ کس کے رہیں گے، مینا کے. اس لیے یہ مزدلفہ ہے لیکن آپ کے حق میں مینا کے قیام والی سنت ادا ہو جاتی ہے. تو اب یہ ہے کہ حج سے پہلے یعنی 15 دن سے پہلے وہ حج کے لیے جا رہا ہے تو مسافر نہیں ہوا، مقیم نہیں ہوا، وہ مسافر رہا. اس لیے کہا کہ وہ مسافر ہو کر چاہ رہا تھا. لیکن یہ کون سا دن، اس میں پھر علماء کے درمیان اختلاف ہے. پھر ایک مستقل مسئلہ آیا کہ پہلے تو مینا یہ مکہ میں شامل ہے، یعنی ایک اختلاف ہو رہا ہے. ابھی یہ پورا نہیں ہوا تھا کہ کچھ حضرات نے مزدلفہ کو بھی کہہ دیا مینا میں حدود حرم میں. جیسے میں نے بھی کہا کہ مزدلفہ میں خیمے ہوتے ہیں اس طرح کا، تو انہوں نے کہا، اس میں پاکستان کے بھی بڑے علماء ہیں، ہندوستان کے بھی بڑے علماء. تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں دنوں کو جب مکہ کے حکم میں گنا تو اب آپ کا سفر شروع ہوگا 9 تاریخ سے. یہ 2 دن بھی اگر آپ کے 13 دن ہوئے ہیں اور یہ 2 دن بھی ہو گئے تو آپ کیا ہو گئے، مقیم ہو گئے. اب آپ کے لیے 4 رکعت پڑھنی. لیکن دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، مینا میں بھی ابھی اختلاف باقی ہے اور مزدلفہ کا اختلاف تو باقی ہے. جب مینا ہے تو مینا تو مکہ سے قریب ہے اور مزدلفہ اس کے بعد ہے اور عرفات کافی دور ہے، تھوڑا 23-24 کلومیٹر مجموعی طور پر حدود حرم سے ہو جاتا ہے، حرم شریف سے اتنا دور ہے. تو اب یہ دونوں لیکن قریب ہے، 5-6 کلومیٹر کے فاصلے پر پہلے مینا آتا ہے، پھر اس کے بعد مزدلفہ بھی. اور اب تو عزیزیہ ہی میں ٹھہرتے ہیں ہندوستان والے اور عزیزیہ کے پیچھے ہی مینا ہے، دور بھی نہیں ہے تو اور زیادہ قریب ہو گئے ہیں آپ. تو مسافر کب سے شروع ہو، کچھ حضرات نے 9ویں تاریخ بتلائی، اس لیے کہ انہوں نے یہ کہا کہ مینا سے مکہ جب ایک حکم میں ہو گیا تو مینا میں ہونا مکہ میں ہونے کے درجے. اس پر کچھ لوگوں نے، انگلینڈ والوں نے کہا تب تو بہت اچھا ہے، ہم رات میں مینا میں آئیں گے ہی نہیں، بلکہ مینا کی رات بھی مکہ کی ہوٹل میں ہی گزاریں گے. تو یہ اس حکم کے لیے نہیں ہے. یہ سعودی کا مسئلہ آ گیا، اس بنیاد کے اوپر علماء نے فتوے دیے ہیں. ان فتووں پر حدود جو ہے شرعی، ان حدود کو تو حدود ہی سمجھا جائے. مجبوری کے درجے میں ان حدود میں آپ گئے تب بھی اس کو مینا ہی کہا گیا، اس کو مزدلفہ کے حکم میں نہیں گنا. لیکن اس سے مسائل کے اندر فرق نہیں، اس لیے رات گزارنا تو مینا میں ہے. اور احناف کے یہاں واجب ہے، یہ کہتے ہیں دوبارہ کر سکتے ہیں. دوسروں کے یہاں نرمی ہے، کچھ لوگوں کے یہاں فرض بھی ہے مینا کا قیام، ہمارے یہاں فرض نہیں ہے. اس بنیاد پر ہمارے یہاں مسئلے میں تھوڑی تفصیل ہے. لیکن اس سے چھوٹ کر کوئی یہ نہ سمجھے کہ جب میں مسافر نہیں ہوں، جب میں مینا ہی کے حکم میں ہوں تو مینا میں رہنا میرے لیے مکہ میں رہنے کے برابر، اور مکہ میں جس طریقے سے ہے سر آسانی یہاں بھی یہ نہیں ہوگا.
نمبر 13 بلاد عرب میں عموماً وطر کی 3 رکعتیں 2 سلام سے ادا کی جاتی ہے. احناف کے لیے بھی ایسے امام کی ابتدا میں نماز وطر ادا کرنے کی گنجائش ہے. کہا فتوا نہیں دیا ہے کہ فرض ہے واجب ہے. اس لیے عجیب ہوتا ہے. رمضان میں ہم گئے ایک مرتبہ پاکستان کے کچھ علماء کو دیکھا کہ وہ کھڑے ہی نہیں ہوتے ہیں, بیٹھ کر اپنے اعتبار سے کچھ پڑھتے رہتے ہیں. جب 3 رکعت پوری ہوتی ہے تو پھر اپنے اعتبار سے وطر الگ سے, اس لیے یہ حضرات کو 2 رکعت پر سلام پھیر دیتے ہیں. اور ہمارے یہاں صلاۃ الخیرہ سے منع کیا ہے, اس بنیاد پر ہم وہی کرتے ہیں. بیچ میں ایک مرتبہ ہم نے رمضان میں دیکھا کہ کوئی صاحب آئے, انہوں نے 2 رکعت پہ سلام نہیں پھیرا اور کھڑے ہو گئے. یعنی السلام علیکم تو بولے لیکن سلام نہیں پھیرا اور کھڑے ہو گئے. ایک صاحب نے یہ کیا کہ سلام ہی نہیں کیا, سیدھے کھڑے ہو گئے. اور کبھی کبھار, لیکن چونکہ وہ ہے حنبلی مسلک کے, اس لیے وہ حضرات اس طریقے سے کرتے ہیں. اس لیے 2 باتیں, ایک تو مسئلے کے اعتبار سے تو حنفی کی وطر صحیح نہیں ہوتی, اس لیے الگ سے پڑھے, یہ گنجائشیں ہے. لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ الگ سے اس طریقے سے پڑھنے میں زیادہ مناسبت معلوم نہیں ہوتی امت کے اتفاق کے لیے. تو کچھ علماء نے اس پہلو کو مد نظر رکھ کر گنجائش کی, انہوں نے بھی یہی کہا. لیکن فتویٰ احناف کے یہاں عموماً وہی چلتا ہے. اب آپ کی سہولت کے اوپر ہے, جب گنجائش یہاں سے مل گئی تو اس کے ساتھ آپ 3 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں اور الگ سے وطر پڑھنا چاہے تو بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن الگ سے نماز جو بدعتیوں کا سیوا ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں. یہ دونوں چیزیں ہیں. حنفی مختلف 2 رکعت کے بعد سلام نہ پھیرے اور کھڑے ہو کر امام کے ساتھ, یہ ایک شکل انہوں نے بتلائی. کچھ حضرات نے نفل کی نیت کر لی. پاکستان کے عالم کو میں نے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا ہے, تو کہا نفل کی نیت کی ہے 2 رکعت. میں نے کہا 1 رکعت, بس 2 رکعت ہی کی نیت کی. 1 رکعت پر تو یہ علیحدہ ہی ہو گئے ہیں نہیں, اس لیے ہماری 2 رکعت ہی. تو خیر یہ جو جس طریقے سے کرنا ہو, لیکن وہاں مسائل کو اس طریقے سے دوسرا کوئی کر رہا ہے تو مسائل چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ حنفی ہے کہ نہیں ہے آپ کو معلوم نہیں ہے, اس لیے اپنے مسلک کو چھوڑنا نہیں ہے, دوسرے کے مسلک کو چھیڑنا نہیں ہے. اگر امام اس کو مسئلہ تھوڑا لازمی ہی بڑا تھا نہیں, جینیٹک سائنس والا, اس کا جیلاٹین والا. بہت سارے مسائل ان سے وابستہ ہے, جیلاٹین سے بہت ساری چیزوں کو انہوں نے ذکر کیا ہے. اس لیے جیلاٹین ہے کیا, یہ مفتی کو جاننا ضروری ہے. گزشتہ 20-25 برسوں میں جیلاٹین کی حلت و حرمت کا مسئلہ بار بار اٹھایا جاتا رہا ہے. علماء کرام کے غور و خوض کے لیے چند ضروری معلومات درج دل میں, امید ہے کہ ان سے مسئلے کو سمجھنے میں خاصی حد تک مدد ملے گی. اللہ تعالی ہمیں بہتر فیصلہ کرنے کی مدد کرے. جیلاٹین یعنی کولاجن پروٹین سے بنایا جاتا ہے. انسانی جسم میں ہم جو غذا کھاتے ہیں اس میں اللہ پاک نے وٹامن رکھے ہیں, منرل رکھے ہیں. اسی طرح پروٹین جو بدن کو سب سے زیادہ مضبوط کرنے والا ہے. چربی, صرف چربی اس کو نہیں کہا جائے گا, شکتی کہا جائے گا, قوت, یہ پروٹین ہوتے ہیں. اس کا جسم میں ہونا بہت ضروری ہے. اسی پروٹین کے بہت سارے اجزاء ہیں. آپ دیکھتے ہیں دوائیوں پر لکھا ہوا ہوتا ہے, خاص کر کے وٹامنس وغیرہ کی دوائیوں میں یا تو کھانے پینے کی چیزوں میں بھی کہ پروٹین کتنا ہے. تو یہ پروٹین ایک قسم کی مضبوطی دینے والا ہے. یہ پروٹین کا کوئی ایک جز ہے جس کو کہا جاتا ہے کولاجن, اور اس کولاجن کا آخری جو تبدیل ہو کر بنتا ہے اس کو کہا جاتا ہے جیلاٹین. اور اسی جیلاٹین کو استعمال کیا جاتا ہے بسکٹوں میں, آئس کریم میں, چاکلیٹ میں, اور اس طرح کی ٹیوب وغیرہ میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب میں, دوائیوں کی ٹیبلیٹس کے لیے. ریڑھ کی ہڈی والے حیوانات کے جوڑنے والے ٹیشوز میں کولاجن پایا جاتا ہے. کاغذی ٹیشو نہیں, بدن کے بھی جو چھوٹے چھوٹے اجزاء ہوتے ہیں اس کو ٹیشو بولتے ہیں. باریک سے باریک چمڑی ہو اس کو بولا جاتا ہے ٹیشو. تو ان کے اندر سے پروٹین جو ہوتا ہے, اس پروٹین میں کولاجن کا مادہ کس میں ہوتا ہے, اس کولاجن سے یہ چیزیں نکال لیتے ہیں. خاص کر کے جانوروں کی چمڑی جو ہوتی ہے اس کا اندرونی حصہ جو ہوتا ہے بالکل چکنا, اس کے اندر یہ پروٹین ہوتے ہیں. اسی پروٹین میں سے اسی طرح ہڈیوں میں بھی ہوتے ہیں, گوشت میں بھی ہوتے ہیں, نباتات میں بھی ہوتا ہے, سبزیوں میں بھی, دالوں وغیرہ میں بھی, لیکن ان میں کم ہوتا ہے. اور زیادہ سے زیادہ جیلاٹین ہوتے ہیں. یہ جو ہوتا ہے کولاجن, یہ پروٹین جو ہوتا ہے یہ زیادہ تر جانوروں ہی میں ہوتا ہے. جسے دیر تک گرم پانی میں جوش دینے سے جیلاٹین اور چپکانے والا لعاب یعنی گلو نکل آتا ہے. اب یہ جو اندر ہے چپکانے والی چیز گلو, یعنی وہ بھی اس میں بھی گندر ہوتا ہے, گوند ہوتا ہے, مطلب چپکنے والا. گوند کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جو اوپر ہوتا ہے درختوں پر, یہ گلو ہوتا ہے.
بدن کے اندر ہر جانور انسانوں میں بھی ہوتا ہے ان میں بھی ہوتا ہے, اور پروٹین نہ ہو تو انسان سست ہو جائے. بدن کے اندر یہ ساری قوت اور توانائی اسی پروٹین سے رہتی ہے. یہ جانوروں کے اندر نباتات کے اندر اللہ پاک نے رکھا ہے, الگ الگ اس کو نکال کر دوائیاں اس کی بنائی جاتی ہیں. جیلاٹین بھی اسی طریقے کی ایک چیز ہے, لیکن جیلاٹین یہ بعد کی چیز ہے, کولاجن یہ پہلا مرحلہ ہے, اور کولاجن جو ہے وہ اندر سے نکالا جاتا ہے پروٹین میں سے. تو پروٹین میں سے یہ حصہ نکالا جاتا ہے جانوروں میں سے, پھر اس کو کولاجن کہا جاتا ہے, یعنی اس کی حیت بدل ہے. پھر یہ کولاجن بھی بدل کر شکل لے لیتا ہے جیلاٹین. اس لیے ہمارے سامنے جو چاکلیٹ آتی ہے, آئس کریم آتی ہے, اس کے اندر ان جانوروں کی چربیاں اور چربیوں کا یا پروٹین کا یہ حصہ اتنی تبدیلی اور اتنی ماہیت کے بعد آتا ہے کہ وہ اصل رہتا ہے. یعنی دو بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں, دونوں نے یہ کہا کہ یہ قلب ماہیت مکمل ہو جاتی ہے. اس لیے بسم اللہ بول کے چاکلیٹ کھانا ہو تو چاکلیٹ کھاؤ, ساری چیزیں کھانا ہو. لیکن اخیر میں پھر مولانا فضل الحسن صاحب نے ان سے جو مناقشہ کیا وہ بھی پڑھایا جائے گا. ان تیشش کو ایک معینہ مدت تک الکلی یا تیزاب میں رکھنے کے بعد الکلی ایک قسم کا جیسے تیزاب ہے, اس طریقے کا کوئی مادہ ہے, وہ اندر ڈال دیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہے نہیں کہ تب کے اندر سبزی ہوتی ہے بالکل باسی, اور جیسے ڈال کے نکالی فوراً ایک ہی منٹ میں اندر سے اتنی سر سبز و شاداب کے ایسا لگے کہ ابھی توڑ کے آئے ہیں ٹھیکا چھوڑ کے. یہ کیا ہے؟ کیمیکل ہے جس کے اندر اتنا خشک ہو چکا تھا, باسی ہو چکی تھی, لیکن اچانک وہ اتنی تازہ ڈبل تازہ لگے. آپ مارکیٹ میں جاؤ ایسا کہ آپ گرین لاگے, گرین نہیں ہے, وہ گڑبڑی ہے. گرم پانی میں ڈال دیا جاتا ہے تاکہ کولاجن بالکل یا تحلیل ہو جائے. ہوتے ہیں یہ اندر سے پروٹین کے ان اجزاء کو, یہ میں اور آپ نہیں کر سکتے ہیں. برسوں جنہوں نے یہ سبجیکٹ پڑھا ہو, رسائن شاستر جنہوں نے پڑھا ہو, اس قسم کی چیزوں کے اندر جو ماہر ہوئے ہوں یا لیبورٹریوں میں ان کو سکھایا گیا ہو, تو بتلایا جاتا ہے کہ یہ فلانا مادہ یہ ہے, فلانا مادہ یہ ہے, اور اندر سے پھر اس کو نکال کر اس کا کیمیکل کے طور پر پوری تبدیلی کر کے اس کو بنایا جاتا ہے. نکلنے والے لعاب کو فلٹر کرنے کے بعد صرف ایک سیال باقی رہ جاتا ہے جو ٹھنڈا ہونے پر جمایا جا سکتا ہے. اندر سے جو اس طرح پروٹین کو نکالا, پروٹین میں سے الگ الگ اجزاء نکالے اور جس جز کی ضرورت ہے اس کو لیا گیا. یہ کولاجن ہے. اللہ پاک نے جانوروں کے اندر کثرت سے اس کو رکھا ہے, اس لیے انسانی بنیادی ضرورت ہے پروٹین کی, اس لیے کھانے پینے کی چیزوں میں پروٹین کو اللہ پاک نے زیادہ رکھا, اور پروٹین کے بھی اس جز کو اللہ پاک نے اور زیادہ رکھا ہے تاکہ اس کی وجہ سے اس کا استعمال کرنا آسان ہو, سہولت ہو. غذائی استعمال. آج کل بہت سے تیار شدہ غذائی مرکبات میں جیلاٹین استعمال ہونے لگا. جیلی, آئس کریم, پھلوں اور ذائقہ کی آمیزش والے دہی, کیک اور چیزوں میں استعمال ہوتا ہے. دہی میں اور طرح طرح کی مٹھائیوں میں اس کا استعمال عام ہے. بھی ہے ان سب کے اندر یہ جیلاٹین استعمال ہوتا ہے, یعنی کولاجن استعمال ہوتا ہے, جیلاٹین کی شکل اپناتا ہے اور پھر وہ ہمارے پاس آتا ہے. اس لیے ان جانوروں میں حلال جانور بھی ہوتے ہیں, حرام جانور بھی ہوتے ہیں, مصنوعہ ہوتے ہیں, مردہ ہوتے ہیں. پھر ان کی ہڈیاں, چاہے کتے کی بھی ہڈی آ گئی, سور کی بھی آ گئی, سارا مجموعہ روح کا کرے یہ افسوس کر رہا ہے کہ ہم یہ کھا رہے ہیں, اور کھانے کے لیے آتا ہے تو بسم اللہ بول کے سب کھا لے. یہ اس طریقے کی ساری شکلیں اندر بن کر آتی ہے, لیکن اتنی تبدیل اتنی فلٹر ہو جاتی ہے کہ اب اصل ہے اس کی وہ نہیں ہوتی. یہ کہنا چاہتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ باقی نہیں رہتا ہے. جیلاٹین دواؤں کا کیپسول, دواؤں کے اجزاء کی ترکیب, چھاپنے کی روشنائی, کیمرہ کی فلم وغیرہ کے لیے. ہماری ہے وہ بھی جیلاٹین سے بنتی ہے. کیمرہ کی چیزیں بتلائی اور بھی بہت سارا ہے. کیمرہ کی فلم وغیرہ کے لیے بھی کارآمد ہے اور بڑے پیمانے پر استعمال ہو رہا ہے. ماخذ: جیلاٹین بہت سے دودھ دینے والے حیوانات کی خالوں کی ریشہ دار تہ سے بنایا جا سکتا ہے, جن میں مرغیاں, اژدھے, خرگوش وغیرہ بھی شامل ہیں. مگر گائے, بچھڑے اور سور کی کھالوں اور سوکھی ہوئی گائے بیل کی ہڈیوں کا استعمال ہی عام ہے. مچھلیوں میں سے شارک, اورکوڈ, گھڑیال, شارک, مینڈک, وہیل وغیرہ میں بھی. اور بھی جتنی بھی ہے کچھ تو حلال ہے نا, کچھ حرام ہے. اور پھر یہ نہیں کہ ایک میں سے نکال کر الگ الگ ہی بناتے ہو, مجموعہ ملا کر سب کو دے گا, اس لیے حلال نہ حرام کی آمیزش. لیکن اب حلال شکل میں وہ ڈل کر نکلتا ہے, تو کہاں نے گنجائش دی جب انقلاب ماہیت ہو گیا وغیرہ میں بھی کولاجن ہوتا ہے, اور ان کو بھی حال ہی میں جیلاٹین بنانے کے لیے استعمال کیا جانے لگا ہے, اگرچہ اس کی تجارت یعنی کامرشل مانگ پوری کرنے میں کئی مشکلات حائل ہے. نباتات میں سے فالود جانور ایسے ہیں کہ جو ملتے ہی کم ہے یا جن کو لانا بہت مشکل ہے, تو اس سے تھوڑی جیلاٹین بنائیں گے اتنی مہنگا, اس لیے وہ تلاش کریں گے کتے میں, بکروں میں, اس قسم کے جانوروں میں. نباتات میں سے اگر یعنی فالودہ کا استعمال بہت اہم ہے, اگرچہ
ऐसा सॉल्यूशन निकाला जा सकता है जो ठंडा होने पर किसी हद तक जम सके। नबातात से बनाए जाने वाले जिलाटिन में बहुत सी वो खुशियत नहीं होती। सब्जियों से उम्मन आप देखते हैं बालूदार इस किस्म की चीज़ों में लिखा हुआ होता है कि बनाने से, लेकिन सब्जियों से भी उसमें भी प्रोटीन होता है। तभी तो अल्लाह पाक ने खाली गोश्त थोड़ा रखा है, ग़िज़ा में सारी चीज़ें रखी है जो हैवानी माखज से मिलने वाले कोलाजिन से बने जलातिन में होती है, इसलिए नबाताती जलातिन का इस्तेमाल कम होता है, हैवानात में ज़्यादा होता है। बहुत महदूद है। खाल और हड्डियों से जिलातिन बनाने का तरीका बहुत पेचीदा है। अगले सफे पर खाल की तस्वीर से माखजों को समझने में मदद मिलेगी। उन्होंने कुछ तस्वीरें दी है कैसे कैसे, लेकिन वो तस्वीर समझना भी हमारा काम नहीं है। इस्लाम का जो माहिर हो उसी का है, और ब्लैक एंड वाइट है, रंगीन होता तो भी पता चलता है। सूखी हड्डियों की तस्वीर से भी सूरत हाल बहुत तौर पर सामने आती है। ये भी होता है, हड्डियाँ लोग जमा करते हैं, नहीं तो बंदा थोड़ा ले लेते तो, और भी बहुत सारे लोग अब ये हड्डियाँ जमा करते हैं फिर इसको बेचते हैं। अब कई पुरानी भी होती है, नई भी होती है। हड्डियों से भी इस तरीके से अंदर से निकाला जाता है और पोलोजिन निकाल कर उससे जिलाटिन बनाया जाता है। आमतौर पर यूरोपीय ममालिक में सूखी हड्डियां हिंदुस्तान वगैरह से दरामद की जाती है। अमेरिका में ज्यादातर खालों से जिलाटिन बनाया जाता है, अगरचे अब मछलियों में एक्सट्रैक्शन भी किया जा रहा है। वाले मछलियों से भी बनाते हैं, लेकिन जानवरों से भी, और वहाँ तो कसरत से जानवर है, अब सुअर आए तो सुअर से भी बनाएंगे। गाय, बैल, बछड़ों की खालें। जिलाटिन फैक्ट्रियों को दिबागत देने वाली फैक्ट्रियों से हर तरह की खालें मिलती है। कटी फटी खालों के टुकड़े, बाल सर्व की हुई बाल सर्व की हुई खालें, कच्ची खालों के टुकड़े और नमक लगी खालें, इन सबको अच्छी तरह धोया जाता है ताकि नमक, धूल, मट्टी, चूना और दूसरी सारी गंदगियां साफ हो जाए। अगर खालों पर बाल हैं तो बाल निकाल लिए जाते हैं। साफशुदा खालों को बहुत अच्छे चुंबक पर से गुजरा जाता है ताकि धात का कोई टुकड़ा खाल पर लगा न रहे। फिर सबके छोटे छोटे इसलिए उसको चंपक जैसा होता है मिकनातीस, इस तरह की चीजों से गुजारा जाता है ताकि ऐसी कोई चीज हो तो बाहर निकल जाए। फिर सबके छोटे छोटे रोटी है नहीं, वो क्लिप हलवा खाया अंदर क्लिप रह गई, ये साथ में कोई और चीज भेजी तो अंदर से निकला, ये इंडिया का है, इस तरह का कोलोजिन बन जाए तो क्या होगा। फिर सबके छोटे छोटे इंसानी हथेली के बराबर टुकड़े काट लिए जाते हैं। कुछ फैक्ट्रियों में खालों को रेजा रेजा कर देने का भी तरीका इस्तेमाल होता है। इस तरह की फैक्ट्रियां लगी है और वो कोलोजिन और ये इस तरह का जिलाटिन बनाते हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल सूखी हुई खालों से कोलाजन अलग करने में होती है। गर्म पानी में अरसे तक रखने के बावजूद उनसे कोलाजन अच्छी मिकदार में नहीं निकल पाता। सुअर की खालें। जिलाटिन फैक्ट्रियों को सुअर की खालें जमी हुई हालत में मिलती है ताकि उनकी ताजगी बरकरार रहे। वक्त आने पर सबसे पहले उनको गैर मुंजमद किया जाता है। सुअर की चर्बी को खाल से अलग करने के लिए खुश्क भाप इस्तेमाल की जाती है। भेड़ियों की खाल में भी चर्बी बहुत होती है, इसलिए उसका इस्तेमाल कम होता है। जिलाटिन बनाने के लिए सारी चर्बी का निकल जाना बहुत जरूरी है। निकल जाएगा, अंदर से दूसरा मात्रा है प्रोटीन का, वो अलग है, सिर्फ चर्बियां नहीं है। तैयारी के तरीके। कोलाजिन को जिलाटिन बनाने का मरहला अभी बहुत दूर है। खालों को उनके छोटे टुकड़ों को 4 तरीकों से मजीद प्रोसेस किया जाता है। तेजाब में डालकर साफ करने का तरीका, अलकली में रखकर साफ करने का तरीका, दोनों में भिगोकर साफ करने का तरीका। अलग अलग तरीकों से, मतलब इस तरह आप समझ गए कि ये कोलाजिन अंदर से निकाला जाता है, अलग अलग मरहलों से पास करके फिर अकेली जिलाटिन की शक्ल आए। कहना ये है कि आपके पास बिस्किट की शक्ल जो आई, आपके पास जो चॉकलेट की शक्ल आई, वो पूरी मानियत बदल कर आई है, ये कहना चाह रहे हैं, पूरा रुपये हुआ। अब अकील में चले होगा बहुत